الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ سبحان اللہ۔ اس آیہ مبارکہ میں اور اس سے اگلی آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی دو مثالیں بیان فرمائیں، کیونکہ منافقین کی بھی آگے دو قسمیں تھیں، جیسے کافروں کی دو قسمیں تھیں، کافر خالص اور کافر منافق، اسی طرح منافقوں کی بھی دو قسمیں تھیں۔ ایک منافق جو تھے وہ متردد تھے کہ کس طرف ہو جائیں، اندر کفر ہی تھا لیکن ساتھ ساتھ یہ متردد تھے، سوچ و بچار میں تھے ادھر ہو جائیں یا ادھر ہو جائیں۔ اور دوسرے منافق جو تھے وہ مخلص منافق تھے، یعنی انہیں پتہ تھا جس پر ہیں یہی ٹھیک ہے، یعنی اندر سے کافر ہی تھے اور باہر سے انہوں نے ایمان گزار کیا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مثال ان کی بیان فرمائی، ایک مترددین کی بیان فرمائی۔ مثال میں اور تشبیہ میں فرق ہوتا ہے۔ مثال میں صرف مثال دی جاتی ہے، اس میں تشبیہ مشبہ بھی وجہ شبہ نہیں ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کسی کو بھی فلاں بندہ شیر ہے، ہیں جی، جیسے ارشد صاحب بیٹھے ہیں، ان کو آپ شیر کہہ دیں تو ان کو شیر کہنے کا مطلب جو ہے نا وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا شیر کہا کیوں ہے، وزن زیادہ ان کا، نہ یہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر بہادری ہے، شجاعت ہے ان کے اندر، اس لیے جو ہے یہ ان کو شیر کہا گیا ہے۔ یعنی کہ یہاں پر وجہ شبہ بھی موجود ہے، مشبہ بھی۔ مثال میں یہ نہیں ہوتا، مثال میں صرف یہی بیان کیا جاتا ہے کہ جناب فلاں ایسے ہے بس، ٹھیک ہے، اس میں وجہ شبہ، تشبیہ، مشبہ بھی اور مشبہ یہ نہیں دیکھا جاتا۔ تو یہاں بھی مثالیں دی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو مثال بیان فرمائی سب سے پہلی اسے دیکھیں، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ان منافقین کی مثال اس کی طرح ہے جس نے آگ کو روشن کیا۔ آگ کو روشن کیا، آگ کو روشن کرنے کے دو ہی مقصد ہوتے تھے پہلے، اب بھی وہی دو ہی ہیں کہ اس سے گرمی حاصل کرنا اور اس سے روشنی حاصل کرنا۔ جو جنگلوں میں ہوتے تھے، جنگلی سفر کرتے تھے، وہ یہی کرتے تھے، آگ روشن کر لیتے تھے، بہت ساری لکڑی ہوتی تھی بڑی ساری، اس کے آگے کر کے آگ لگا لیتے تھے، کوئی ایسی لکڑی جو ہے نا اس کے آگے باندھتے تھے جو جلدی جو ہے نا وہ سڑنے والی نہ ہو، گلنے والی نہ ہو، تو اس کو آگ لگا دیتے، وہ اسی کی روشنی میں چلتے جاتے تھے لوگ۔ تو اسی طرح کر کے رب تبارک و تعالی نے مثال بیان فرمائی میں کہ ان منافقوں کی مثال بھی ایسی ہے جیسے کسی نے آگ کو روشن کیا، فلما اضاءت ما حولہ، تو اس آگ نے اس ماحول کو روشن کر دیا۔ کیا کر دیا؟ روشن کر دیا۔ یہ ذہن میرے اضاءت جو ہے نا، اضاءت اور آگے نور اور اضاءت، اضاء یہ دیا سے بنا ہے اور نور ہی ہے، نور اور دیا میں دونوں میں فرق ہے۔ جعل الشمس، اللہ تبارک و تعالی نے سورج کی مثال، سورج کی صفت بیان فرمائی اور چاند کی بھی صفت بیان فرمائی۔ چاند کو نور اور دیا میں فرق کیا ہے؟ کریمہ علیہ السلام کا فرمان ہے میں کہ الصلاۃ نور والصبر ضیاء، فرمایا کہ نماز جو ہے وہ نور ہے اور صبر جو ہے وہ ضیاء ہے۔ نماز کیا ہے؟ نور، اور صبر کیا ہے؟ ضیاء ہے۔ اب نور جو ہے اسے کہتے ہیں جس میں روشنی ہو اور ٹھنڈک ہو، اس میں روشنی ہو اور کیا ہو؟ ٹھنڈک ہو اس میں۔ اور ضیاء جو ہے اس روشنی کو کہتے ہیں نور بھی ہو، روشنی بھی ہو اور ساتھ گرم بھی ہو۔ کہ نہیں سمجھ آیا؟ اب وہاں دیکھیں نماز کو نور فرمایا اور صبر کو ضیاء فرمایا، کیونکہ نماز میں کوئی ایسے بندے کو تکلیف نہیں پہنچتی کہ بندہ جو ہے وہ اسے کوئی دقت آ جائے، لیکن صبر جو ہے یہ وہی ہوتا ہے جہاں پہ کچھ نہ کچھ پہنچا ہو، بندے کو تکلیف پہنچی ہو، تو صبر کو رسول اللہ علیہ السلام نے ضیاء فرمایا۔ مطلب کیا ہے؟ میں اس میں کوئی نہ کوئی گرمی ضرور ہوتی ہے، اس لیے فرمایا کہ اس کے کوڑے گھونٹ پینا جو ہے یہ بڑی فضیلت والی بات ہے۔
یہاں رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ نے اس کے ماحول کو یعنی کہ اس کے ارد گرد کے مقام کو گرم کر دیا یعنی روشن کر دیا، تو ذہب اللہ بنورہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نور ہی لے گیا، اللہ تعالیٰ ان کا نور ہی لے گیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، لا يُبْصِرُونَ، اب انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ سُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اب وہ سمم بہرے بھی ہیں، بکمن گونگے بھی ہیں، عمیٌ اندھے بھی ہیں، فہم لا یرجعون، کبھی بھی اپنی اصلی حالت کو نہیں لوٹیں گے، اندھے اندھے رہیں گے، بہرے بہرے رہیں گے، گونگے گونگے رہیں گے۔ یہ ذہن میں رہے۔ اب اس مثال کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس مثال میں بیان کیا ہوا ہے۔ یہ تو ایک بیان ہوا نا کہ ایک بندے نے آگ روشن کی، تو جیسے آگ روشن ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو آگ کو اندھیرے میں بدل دیا، تو سارے اندھے گونگے بہرے ہو گئے۔ اب بتائیں، غور کرے بندہ، کوئی بندہ آگ جلائے، آگ بجھ جائے، بندہ اندھا گونگا بہرا ہوتا ہے؟ نہیں نہ ہوتا۔ تو پھر یہ یقین کرے یہ مثال ہی بیان کی رب تعالیٰ نے منافقوں کی۔ یہ منافقوں کی جو پہلی قسم ہے نا، پہلی قسم ہے منافقوں کی جو پکے ٹھکے منافق ہیں، ان کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا جو متردد نہیں ہے، یعنی ان کے دل میں لمحے بھر کے لیے بھی یہ نہیں آتا کہ اسلام سچا مذہب ہے، اسلام سچا دین ہے، مذہب نہیں، اسلام سچا دین ہے۔ ایک لمحے بھر کے لیے بھی ان کے ذہن میں نہیں آتا، وہ انہیں یقین ہے کہ اسلام جو ہے نا یہ کوئی دین نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو بھیج کر کے اسلام کی روشنی دکھائی، کلمہ طیبہ کا نور دیا انہیں۔ اب ان ذلیلوں کو اس کلمہ طیبہ کے نور میں حلال اور حرام کے مسائل سارے دکھنے لگے، آگ روشن ہوئی نا، جی ماحول نظر آنے لگا، ارد گرد ہر چیز نظر آنے لگی، تو فرمایا انہیں بھی رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو بھیج کر کے اس کلمے کے نور کو روشن کیا، اس کلمے کا نور انہیں حاصل ہوا۔ حاصل جب انہیں ہوا تو انہیں ہر چیز جو دکھائی دینے لگی، حلال بھی حرام بھی، کفر کی برائیاں بھی نظر آنے لگی، ایمان کی مٹھاس بھی نظر آنے لگی، اور ایمان کی حلاوت بھی دکھائی دینے لگی۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جیسے کچھ روشنی ہوئی تو انہوں نے اس نور کو ترک کر دیا، اس نور کو ترک کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جب انہوں نے ناقدری کی تو ذہب اللہ بنورہم، اللہ تبارک و تعالی نے بھی ان سے کلمے کا نور ہی چھین لیا۔ پھر اللہ نے ان سے کلمے کا نور چھین لیا۔ میں وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پھر کفر کے اندھیروں میں رہنے دیا، کفر کے اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، لا يُبْصِرُونَ، اب انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں۔ پھر میں سُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اب فرمایا کہ یہ سُمٌّ بہرے بھی ہیں، بندہ کچھ خود نہ دکھائی دے، کسی سے سن کے بندہ حق کی طرف آ جاتا ہے۔ رب نے فرمایا انہوں نے ناقدری کی ہے میرے حبیب کے دین کی، میرے کلمے کی ناقدری کی ہے، فرمایا اب یہ کسی سے سن کر بھی ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے۔ اور فرمایا کہ بکمن، فرمایا کہ یہ گونگے بھی ہو گئے، میں کہ کچھ بولتے کسی کو بتاتے، تو بندہ مریض جاتا ہے نا حکیم کے پاس، جا کے کچھ نہ کچھ تو بولتا ہے نا، مجھے کیا مسئلہ ہے، تو آگے سے حکیم اس کے لیے علاج تجویز کرتا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا اب ان سے وہ صلاحیت ہی ختم ہو گئی، کسی کو کہہ بھی نہیں سکیں گے، کسی کو بیان بھی نہیں کر سکیں گے مجھے کیا ضرورت ہے، مجھے کیا مسئلہ ہے، مجھے کیا مرض لاحق ہوا ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے کہ ان کا علاج بھی نہ ہو۔ اب دیکھیں جی منافق کو کتنی سزا ملتی ہے سخت۔ عمیٌ، اور اندھے ہو گئے، میں کہ دیکھنے والا بندہ جو ہے نا کوئی راستہ دیکھ دیتا ہے اپنا، اسے کچھ نہ کچھ دکھائی دیتا ہے، سجائی دیتا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا منافقوں کو ہم نے گونگا بھی کر دیا، بہرا بھی کر دیا، اور اندھا بھی کر دیا، فہم لا یرجعون، اب یہ لوٹنے والے نہیں ہیں، اب اسلام کی طرف واپس نہیں آئیں گے کبھی۔ رب تبارک و تعالی نے خبر دے دی ان کی۔ پیارے اور محترم بھائیوں، ابھی تک اسلام جو ہے اس کو غلبہ نہیں آیا صحیح طرح، بدر کے اندر ابھی تک نہیں گیا علیہ السلام، مدینے کے اندر کئی سارے منافق تھے جو متردد تھے، وہ اس کشمکش میں تھے، جسے ہم دیکھیں گے فاتح بنتا ہے ہم اس کے ساتھ مل جائیں گے، اور وہی ہوا۔
جب بدر کے اندر اسلام فاتح کی صورت میں سامنے آیا تو مدینے کے بہت سارے منافق جو ہیں وہ مخلص مومن بن گئے، مخلص مومن بن گئے۔ تو پیارے اور محترم بھائیوں، جس طرح کر کے اسلام اس کے بعد فتح پاتا گیا، اسی طرح کر کے جتنے بھی کافر مختلف علاقوں میں پڑے تھے، مسلمان فاتحین کو دیکھ دیکھ کر کے ان پر بھی اسلام کی خوبیاں ظاہر ہونے لگی، کیونکہ اسلام فاتح تھا، اسلام فاتح تھا۔ اسلام جب فاتح تھا تو کافروں پر بھی اسلام کی خوبیاں ظاہر ہونے لگی۔ اور آج اسلام اگر اس یعنی کہ نفاذ کے حوالے سے، اپنے دلائل کے حوالے سے اسلام ہر دور میں فاتح ہے۔ دنیا میں دلائل کے حساب سے کوئی بندہ اسلام کو زیر نہیں کر سکتا۔ اسلام غالب ہے، غالب تھا، غالب رہے گا۔ نظام کے حوالے سے اسلام کے نظام کی حکومت نہیں ہے، تو جس طرح کر کے اسلام فاتح کی صورت میں تھا تو کافر بھی اسلام کے قریب آنے لگے، مسلمان فاتح ان کی تعریفیں کرتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی رحمہ اللہ جب آپس سے بچھڑنے لگے نا جی، آخری بات جب ملے نا، 20 سے زائد یہودی کھڑے تھے، 2 مسلمان فاتحین کو اس طرح معانقہ کرتے ہوئے دیکھ کے وہی مر گئے، وہی مر گئے۔ یہ رعب اور جلال تھا مسلمانوں کا یار، کیا منظر ہوگا یار جب نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی محمد عربی کے 2 شیر آپس میں ایک دوسرے کو گلے لگا رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یار ایک وہ وقت تھا جب اسلام فاتح تھا نا، تو اس وقت ہمارے جنازے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ دیکھ کر 20,000 یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے۔ آج میرے پیارے اور محترم بھائیوں، آج اسلام جو ہے وہ غربت کے دور میں ہے، اسلام کی اب حکومت نہیں ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ مسلمان منافق بنے بیٹھے ہیں۔ آج جیسے ہمارے اسلام کے فاتح ہونے کی صورت میں مسلمان جب فاتح تھے، اس وقت کافروں کو اسلام کی خوبیاں دکھائی دیتی تھی۔ آج نعوذ باللہ من ذالک جب یہودی حاکم بن کے بیٹھا ہے تو مسلمان منافقین کو ان میں خوبیاں نظر آ رہی ہیں، یہودی میں خوبیاں نظر آ رہی ہیں، نصرانی میں خوبیاں نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ دور جو ہے نا، کریم آقا علیہ السلام نے ایسے دور کے بارے میں فرمایا، میں کہ ایک وقت میری امت پر ایسا آئے گا، حق پر قائم رہنا جو ہے نا ایسے مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں انگارے اٹھانا مشکل ہے، انگارے اٹھانا مشکل ہے۔ آج مسلمانوں کو یہودیت اچھی لگ رہی ہے، کلمہ پڑھنے والوں کو یہودیت اچھی لگ رہی ہے۔ بھائی کیوں؟ امام احمد رضا خان رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، کوئی بھی بندہ مسلمان ہو، میں کہ اگر وہ کافروں کی کسی شے کی تحسین کرتا ہے، کہتا ہے کافروں کی یہ چیز اچھی ہے، مطلب مومن نہیں رہتا، وہ مومن نہیں رہتا بندہ۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں بھائی؟ آج ہم اتنے مروب ہو گئے کافروں سے، اتنے مروب ہو گئے یہود و نصارہ سے، فرنگی سے، ذلیل سے۔ یہاں سے جاتے ہوئے اس ذلیل لارڈ میکالے نے برطانیہ کے اندر یہ تحریر اپنی پیش کی، یہاں کا مطالعہ کرنے کے بعد، پورے ہند کو دیکھنے کے بعد اس نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کسی اور طریقے سے ان کو زیر نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا ہم نے ان کے علماء کو لٹکایا ہے، دہلی سے لے کر پشاور تک، کوئی پورے سڑک کے ایک طرف ایک دوسری طرف دونوں طرف کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ اس درخت پر کسی عالم کو نہ لٹکایا گیا ہو۔ ایک ایک دو دو پانچ پانچ سات علماء کو ایک ایک درخت پر لٹکایا گیا۔ ہمارے علماء کے جسم کو چھریوں کے ساتھ چیر کر کے درمیان میں جناب مرچیں بھر کے اوپر استریاں پھیرتے رہے۔ ہمارے علماء نے پھر بھی محمد رسول اللہ کا نعرہ لگانا نہیں چھوڑا۔ ہاں، علماء کو توپوں کے ساتھ بند کر ان ذلیلوں جناب اڑایا ہے، لیکن ہمارے رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں نے پھر بھی کلمہ نہیں چھوڑا، محمد عربی کا نہ جہاد چھوڑا ہے۔ انگریز کتے نے، لارڈ میکالے نے کہا کہ ان کو زیر کرنا جو ہے بڑا مشکل ہے، یہ کبھی بھی ہماری نہیں مانیں گے۔ اس نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ اس نے کہا یہاں پہ ایسا نظام تعلیم نافذ کیا جائے کہ نظام تعلیم ہمارا ہو، بچے ان کے ہوں، نام مسلمانوں والے ہوں، لیکن ان کی ذہن اور فکر جو ہے وہ ہمارے والی ہو۔ آج بتائیں بھائی، یہاں کے اب ہم آج یہودی کے خلاف بات کریں، یہیں پہ بندے کھڑے ہو کے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر آپ ان کا موبائل چھوڑ دیں، آپ ان کی پھر فلانی شے چھوڑ دیں، آپ ان کی فلانی شے چھوڑ دیں۔ بھائی تعلیم، ان کی تعلیم لینے سے بندہ کافر ہوتا ہے کہ نہیں؟ سمجھ آیا؟ ان کی تعلیم لینے سے بندہ کافر ہوتا ہے۔ یہ موبائل شبائل یہ چیزیں، یہ تو گھٹیا لوگ کرتے ہیں ایسی باتیں، ان چیزوں کے استعمال سے کون سے بندہ کافر ہو جاتا ہے؟ بھلا بتائیں بھائی۔ مصنوعات وہ چھوڑ دیں جی، ایاک برطانۃ العاجم، یہ حدیث باب بخاری شریف میں ہے، میں کہ ان کے لہجے سے بھی بچو تم، یہود و نصارہ جس لہجے سے بولتے ہیں اس لہجے سے بچو تم۔ تو بتائیں بھائی، پھر ان کی جیسے جناب منہ ٹیڑھے کر کے بولنا، اپنی زبان کو منحوس سمجھنا، اپنی زبان کو دکنوسی زبان سمجھنا۔ ایک اچھا بھلا ایک دوست ہمارا مذہبی ذہن رکھنے والا، وہ بیٹھا جناب
گھر میں بول رہا ہے انگریزی بول رہا ہے بچوں کے ساتھ. میں نے کہا جی یہ کیا ہوا آپ کو, آپ انگریزی بول رہے ہیں؟ تو اس نے کہا جی وہ اصل میں نا ہماری اردو زبان اور پنجابی بدتمیزوں والی زبان ہے. میں نے کہا آپ کے ابا جان کون سی بولتے تھے؟ کہتا پنجابی. میں نے کہا آپ کہتے ہیں ہم اردو. میں نے کہا آپ دونوں بدتمیز ہو. کیا کہے بندہ یار, اتنا بھی بندہ مروب ہوتا ہے. میرا غر کر دیا پکڑ کے انہوں نے. میں حقیقت کہہ رہا ہوں, یہ جو دور چل رہا ہے نا یہ چھٹائی کا دور ہے. بڑے بڑے منافق کافر ہو جائیں گے, بڑے بڑے منافق ہو گئے ہیں لوگ. حقیقت کہہ رہا ہوں. آپ بھائی اتنے تم ذلیل ہوئے اور دنیا کی ترقی دیکھ کر تمہیں اسلام میں جناب عیب نظر آنے شروع ہو گئے اور یہودی تمہیں اچھی لگنی شروع ہو گئی ہے. یہ دیکھیں جی, آگے دیکھیں. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, یہ دوسری مثال ہو رہی بیان ہو رہی ہے مترددین کی, جن کو تردد تھا کہ ادھر ہوئے تو ادھر ہو جائیں گے, ادھر ہوئے تو ادھر ہو جائیں گے. اگر اسلام فاتح بنتا ہے اسلام کے ساتھ مل جائیں گے, یہودی جیتتے ہیں ان کے ساتھ مل جائیں گے, مشرکین جیتتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے. پھر کیا ہوا؟ اسلام فاتح ہوا, وہی لوگ کلمہ پڑھنے لگے, مسلمان بننے لگے. یہ ہے مبارکت. دیکھیں جی, رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یا پھر وہ مثال ہے یا پھر یہ ہے کہ آسمان سے بارش آ رہی ہے, آسمان سے بارش آ رہی ہے. فیہ ظلمات, اس بارش میں اندھیرا بھی ہے, اندھیرے ہیں. ورعد و برق, اور گرج بھی ہے, برق اور چمک بھی ہے. جی یجعلون اصابعہم, اب بندہ بارش تو چاہتا ہے یا نہیں؟ بندہ چاہتا ہے بارش ہو, لیکن جب گرج چمک آتی ہے ڈر جاتا ہے, تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتا ہے, یہ آواز نہ آئے مجھے, بھائی بارش آئے لیکن آواز نہ آئے. رب تعالی نے ارشاد فرمایا یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت, فرمایا کہ یہ پھر اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونستے ہیں کڑک کی وجہ سے, موت کا ڈر لاحق ہو جاتا, کہیں ماری نہ جائیں ہم. اللہ اکبر. رب تعالی نے فرمایا واللہ محیط بالکافرین, اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. یہ گرج چمک سے بھاگتے پھرتے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ تو بغیر گرج چمک کے بھی ان کو مار سکتا ہے, بغیر گرج چمک کے ان کو بہرا کر سکتا ہے, بغیر بجلی دکھائے ان کو اندھا کر سکتا ہے, بغیر بجلی دکھائے ان کو ان کے کانوں کی جو ہے نا روشنی, جو سننے والی جو ایک روشنی ہے اسے رب تبارک و تعالیٰ چھین سکتا ہے. یہ کیوں انگلیاں ٹھونستے پھرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم, میں قریب تھا کہ وہ چمک جو ہے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی, ان کی آنکھوں کا نور اچک لیتی. کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا, میں کہ جب کو تھوڑی روشنی انہیں نظر آتی ہے تو مشوا فیہ چلنا شروع کر دیتے ہیں اس میں, اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو قاموا کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر نہیں چلتے مرتے, وہی ٹھہر جاتے ہیں. رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ, اگر اللہ چاہے تو ان کے سننے کی طاقت بھی لے لے, ان کے دیکھنے کی طاقت بھی لے لے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ مثال بیان کی خلاق کائنات نے دوسرے منافقوں کی جو تردد میں تھے. اب اس مثال کو سمجھیں جی. یہ تو بیان ہو گیا نا کہ بجلی جب چمکتی ہے تو ڈرتے ہیں, بارش مانگتے ہیں. بجلی چمکتی ہے گرجتی ہے تو پھر ڈرتے ہیں, کانوں میں انگلیاں ٹھوستے ہیں. جب روشنی ہوتی ہے چلنا شروع کر دیتے ہیں, اندھیرا آتا ہے تو پھر ٹھہر جاتے ہیں, منہ اٹھا کھڑے ہوتے ہیں. اب کیا کریں؟ اب اس مثال کو سمجھیں. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں کہ حبیب کریم علیہ السلام جب دین کے نرم احکامات بیان کرتے ہیں نا, اتنے نفل پڑھو تو اتنا ثواب ہے, اتنے نفل پڑھو تو اتنا ثواب ہے, اتنی بار فلانا درود پڑھو تو اتنا ثواب ہے, تو فرمایا پھر سارے کہتے ہیں واہ 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 یار اسلام تو بڑا مزدار مذہب ہے. میں پھر بھاگے آتے ہیں, میں جیسے اسلام کہتا ہے حرام نہ کھاؤ, یہ تو بارش آ رہی ہے, بارش آئی ہے نا تو خوش ہوگا, واہ 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 کیا بات ہے. رینی ڈے کہتے ہیں, خوش ہو رہے ہوتے ہیں, تصویریں بنا کے بھیجیں گے, جیسے بجلی گرج چمکے تھوڑی سی موبائل پھینک کے جا رہے ہوتے ہیں, ہے یا نہیں؟ تو رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان منافقوں کی مثال یہی ہے. جیسے نرم احکامات ان کو دکھائی دیتے ہیں, یہ کہتے ہیں واہ 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 اسلام بڑا باکمال مذہب ہے. جب انہیں بتایا جائے نا بھی مال غنیمت ملنے والا, کہتے ہیں واہ یار اسلام تو بڑا مزدار مذہب ہے, یہ تو بڑا جناب عطا کرنے والا مذہب ہے. تو فرمایا جیسے اسلام کہتا ہے سود چھوڑ دو,
جب اسلام اپنی گرج دکھاتا ہے پھر کانوں میں انگلی ڈالتے نا یہ نہ سنا ہے ہمیں، یہ نہ سنا ہے. بتائیں بھی میرے دور کے منافق ایسے ہیں یا نہیں؟ ہمیں کہتے ہیں جی قرآن اور اسلام آپ سیدھا سیدھا سنائیں. اگلے دن بھی ایک بندہ یہ آپ سیاست کیوں لے آتے ہیں ہر بات میں؟ میں نے کہا یار آپ یہ بتاؤ قرآن کریم تو بیان کریں نا ہم، یہ وہ بیان کریں. میں نے کہا قرآن کریم نے کہا ہے کہ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز کا مسئلہ بیان کریں، کہتا کریں. میں نے کہا آتوا الزکوٰۃ بھی کہا ہے رب نے، زکوٰۃ دو، یہ بھی بیان کریں. کہنے لگا یہ بھی بیان کریں. میں نے کہا زکوٰۃ لینا جو ہے یہ حکومت کا کام ہے یا کسی اور کا کام ہے؟ کہنے لگا یہ حکومت کا کام ہے. میں نے کہا پھر سیاست شروع ہوئی نہیں ہوئی؟ شروع نہیں ہوئی. میں نے کہا قرآن پورا بیان کریں. اس نے کہا، میں نے کہا فرعون پہ لعنت بھیج رہے ہیں؟ کہتا بھیج رہے ہیں. کہتے کیوں؟ میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا وہ تو حاکم تھا، موسیٰ علیہ السلام سے تو ٹکر ہوئی ہے اس کی، جب اس کو لعنت بھیجیں گے تو پھر ظاہری بات ہے اس جیسے اس کی جو آل اولاد یہاں ہے ان پہ بھی بھیجنی پڑے گی. سیاست تو آ گئی بھائی کہ نہیں؟ سیاست آ گئی. تو بھائی یہ عجیب سوچ ہے ان کی، عجیب احمق لوگ ہیں. قرآن کریم کے اتنے سارے احکامات دیکھیں نا. قرآن کریم نے فرمایا جس آیت مبارکہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا نا روزے رکھو، اسی آیت مبارکہ میں رب تعالیٰ نے قصاص کا بھی حکم دیا ہے. اب قصاص لینا کس کا کام ہے؟ حکومت کا کام ہے نا. حکومت چور کا ہاتھ بھی کاٹے گی، حکومت جو ہے وہ جناب قاتل کو قتل بھی کرے گی، حکومت جو ہے وہ زانی کو سزا بھی دے گی، حکومت جو ہے وہ جناب ٹھگوں کو بھی پکڑے گی، سارا کو کرے گی، حکومت کرے گی نا. کہنے لگا ہاں. اب بتائیں بھی پھر سیاست تو آ گئی، اوپر کدھر جائیں بھائی؟ یہ بھی یہی کہتے ہیں جی وہ بیان کریں. دیکھیں مولوی صاحب جو ہے نا وہ جیسے تبلیغی جماعت کا جو مرکز تھا نا، شروع میں ایوب کا دور تھا، اس وقت اس نے دیکھا بڑے بندے جمع ہوتے ہیں یہاں. اس نے کہا کہیں یہ ہی نہ ہوگا سارے اٹھ کے میرے خلاف ہی کھڑے ہو جائیں اور مجھے بہا کے لے جائیں. اس نے کچھ بندے بھیجے مرکز. اس نے کہا جا کے دیکھو تم وہاں، اور وہاں جا کے نا ذرا غور کرو کہ یہ کہیں پلاننگ تو نہیں کر رہے میرے خلاف. وہ آئے اور کچھ دن رہے وہاں، واپس گئے. انہوں نے کہا تو بے فکر ہو جا. انہوں نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا یہ گالیاں دے بھی سی نا کسی حکمران کو تو فرعون سے آگے آتے ہی نہیں، فرعون کو برا کہتے ہیں، آگے کسی کی بات نہیں کرتے. اس نے کہا اگر پھر اتنا زمانہ سارا چھوڑ کے اگر کسی کی بات کریں گے بھی صحیح تو حوروں کی بات کرتے ہیں. تو بے فکر رہ، بس تجھے کچھ نہیں ہونے والا. تو بتائیں بھائی جب بندہ ہی ایسا ہو، جب اس کی باتوں میں باتیں ہی ایسی ہوں تو کسی کو منافق کو کیا کچھ ہونا یار ہیں؟ جب ہم بیان کریں نا میٹھی میٹھی چیزیں تو سارے کہتے ہیں جی واہ واہ کیا یار بیان تھا آپ کا. تو لیکن جیسے ہی ہم تھوڑا سا یہ ناخن رکھتے ہیں ان کی سنگڑی پر، حلق پر، تو کہتے ہیں جی یہ نا یہ اس طرح کرتے ہیں، پھر یہ نہ سنا کریں ہمیں. میں نے کہا یار بتاؤ وہ منافق تھا تو کیا بلا ہے پھر؟ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں منافق ہوتا ہے. ان کو میٹھی میٹھی باتیں سنا. پنجابی میں کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کوڑا کوڑا تھو. میٹھا کھا گیا، کوڑا جو کرے تھو، یہ کیا کھلا دیا ہمیں؟ نہ منافقوں کا حال یہی تھا. قربان جائیں یار، منافق جو ہے نا راضی ہوتا تو صرف ایک بات پر، جب مال غنیمت ملتا. آقا علیہ السلام کے صحابہ سبحان اللہ، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ دن پہلے ہی فرما دیا حضور نے غزوہ احزاب سے پہلے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں کچھ دنوں بعد پورے دشمن مل کے تم پہ حملہ کرنے والے ہیں، مل کے حملہ کرنے والے ہیں. اب ہونا یہ چاہیے تھا صحابہ پریشان ہو جاتے، لیکن نہیں، صحابہ میں کوئی پریشان نہیں ہوا. آقا علیہ السلام کے رب تبارک و تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ. فرمایا کہ جیسے سارے لشکر یہودی بھی، مشرک بھی، سارے کافر منافق بھی سارے مل کر کے اہل اسلام پر حملہ آور ہوئے، مدینے پہنچائے. فرمایا کہ حضور کے صحابہ نے جیسے سب کو دیکھا نا، صحابہ کرام کا ایمان بڑھ گیا اور ساتھ ہی کہنے لگے او یہی وہ وعدہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا، یہی وہ وعدہ ہے. بتائیں جی مومن جہاد کا سن کے خوش ہوتا تھا، محبوب کے صحابہ جہاد کا سن کے دوسروں کو مبارک دیتے تھے، اور مبارک کو یار جہاد کا موسم آ گیا ہے. منافق صرف ایک ہی بات پہ خوش ہوتا تھا، منافق کو یار مبارک کو مال بٹ رہا ہے، ہمیں بھی ملے گا. آج کے منافق کا حال بھی وہی ہے
اور دیکھیں جب ایوبی سلطان ایوبی رحمہ اللہ کو کسی نے کہا نا، وہ دیکھیں جی سارے دشمن اکٹھے ہو گئے ہیں، اب ہم ان سے جنگ نہ کریں، یہاں سے بھاگ جائیں تو بعد میں کسی وقت علیحدہ علیحدہ کر کے لڑ لیں گے۔ ایوبی رحمہ اللہ نے کہا یار خدا کا شکر ہے میں ایسے ڈھونڈتا پھرتا دشمنوں کو، اللہ تعالیٰ نے سارے اکٹھے کر دیے یہاں، سبحان اللہ۔ میں کیوں ڈروں؟ میں تو رب کا شکر کروں گا کہ سب سارے کے سارے یہاں ہی جمع ہو گئے ہیں، چلو ایک ہی بار لڑ کے فارغ ہو جاؤں گا میں، تو مومن خوش ہو جاتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، فرمایا کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکامات، وہ حکامات جو ان کی طبیعت پر گراں گزرتے ہیں، انہیں سن کر کے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، حاضر الموت، وہ حکامات ان کو موت لگتے ہیں، ہاں وہ حکامات ان کو موت لگتے ہیں۔ آپ ٹی وی والوں کے سامنے پڑھ کے سنائے نا یہ ڈرامے فلمیں بنانا حرام ہے جی، کیونکہ رب نے بے حیائی سے منع کیا ہے، تو یہ اپنے کان پکڑ لیں گے، کان پکڑ لیں گے، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں گے، نہیں یہ نہ سنایا ہمیں۔ رب تبارک و مومن بندہ کون ہوتا ہے یار؟ رب تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم پہ سر جھکانے والا ہوتا ہے، ہاں چاہے اسے نفع ہو چاہے نقصان ہو، اس نے اپنا نفع نقصان نہیں دیکھنا، اسے پتہ ہے کہ میرے مالک کا حکم ہے، میرے لیے نفع میرے مالک کے حکم ماننے میں ہے، بس۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، فرمایا کہ ہاں كُلَّمَا عَدَا لَهُمْ مَشَوْفِي، جب انہیں کچھ ملتا ہے مال یا پھر انہیں کوئی جناب آسانی ملتی ہے اسلام کی طرف سے تو یہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم بھی اسلام کے ساتھ ہیں۔ میں جیسے ہی تھوڑا سا کوئی اندھیرا نظر آیا، یعنی مشکل آ گئی، جہاد کا حکم آ گیا، تو میں پھر یہ کھڑے ہو جاتا ہیں، کہتے ہیں اب ہم نہیں جاتے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او تم یہ اسلام کے احکامات سن کے اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونستے پھرتے ہو، موت تمہیں نظر آ رہی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بغیر اس کے بھی تمہاری آنکھیں بھی ختم کر دے اور تمہارے کانوں کی روشنی بھی ختم کر دے، کانوں میں جو سننے کی طاقت اور نور ہے نا وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ ختم کر دے۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔